नाफरमानी, गुनाह, गलत काम, खता, अल्लाह की बगावत, ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते अल्फाज हैं। आप बुराई बोलें, गुनाह बोलें, गलत काम बोलें, अल्लाह की नाफरमानी बोलें, सबका मतलब एक ही निकलता है, यानी शरीयत की मुखालिफत करना। शरीयत दो चीज़ों पर टिकी हुई है, शरीयत की मंशा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ये है नेकी। शरीयत के अपोजिट में चलना, यानी शरीयत की बात न मानना और अपनी मनमानी करना, ये है गुनाह। नेकी और गुनाह पर ये शरीयत टिकी हुई है। बहुत सारे लोग हैं जो नेकियां भी करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, और बहुत सारे लोग, अक्सरियत ऐसी भी है जो रातों दिन गलत काम भी करती है। पहले हम जान लें कि गुनाह कहते किसे हैं, तब बात ज़्यादा समझ में आएगी। एक रावी हैं नवास बिन समआन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते हैं और सवाल करते हैं। कितना बेहतरीन सवाल करते हैं। आज के दौर में अगर हम उलमा से सवाल भी करते हैं तो ऐसे सवालात करते हैं बेफ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं ऐसे सवालात का, लेकिन फिर भी उलझाने के लिए, परेशान करने के लिए, उनका इल्म जांचने के लिए ऐसे ऐसे सवालात करते हैं जिनका हमारी दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन देखिए सहाबा कितने बेहतरीन सवालात करते थे। उनके सवालात में दुनियावी और उखरवी कामयाबी मुज़मर रहती थी। अल्लाह के नबी से ऐसे ऐसे सवालात करते थे कि अल्लाह के नबी उन सवालात का जवाब दे तो हमारी ज़िंदगी बदल जाए। नवास बिन समआन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के दरबार में आए और सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी, नेकी और बुराई में फ़र्क बतला दीजिए। ऐ अल्लाह के नबी, नेकी और गुनाह के बारे में हमें बतला दीजिए कि नेकी किसको कहा जाता है, बुराई किसको कहा जाता है, गुनाह किसे कहा जाता है, और अल्लाह की फरमा बरदारी और नाफरमानी में क्या फ़र्क है। अल्लाह के नबी निशानदही फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी बयान फरमा रहे, अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क, ऐ सहाबी तुम्हारा अखलाक अच्छा हो जाए, तुम्हारा व्यवहार अच्छा हो जाए, तुम लोगों से अच्छे तरीके से मिलने लग जाओ। तुम नमाजी हो तो क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी है तो क्या हुआ, तुम्हारी पेशानी पर नमाज का टीका है तो क्या हुआ, तुम हज का लेबल अपने ऊपर चस्पा करके घूम रहे हो तो क्या हुआ, तुम आलिम और फाजिल और हाफिज का लेबल चस्पा करके घूम रहे हो तो क्या हुआ। अगर तुम्हारा अखलाक अच्छा नहीं है, तुम्हारा लोगों से मिलने जुलने का तरीका अच्छा नहीं है, तुम्हारा किरदार अच्छा नहीं है, तो सारी की सारी नेकियां बर्बाद कर दी जाएंगी। अल्लाह के नबी फरमा रहे, नेकी तो ये है, अच्छाई तो ये कि तुम लोगों से जब मिलो तो अच्छे तरीके से मिलने लग जाओ। जब लोगों से बातचीत करो तो सामने वालों को बात करके कुछ अच्छी फीलिंग महसूस हो, सामने वाला तुमसे बात करके खुश हो जाए, ऐसा किरदार अपना होना चाहिए। ये नेकी। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, वल्लिस्मु मा हाक फी नफ्सिका, ऐ सहाबी गुनाह तो ये है कि तुम्हारे दिल में कोई ख्याल पैदा हुआ, तुम्हारे दिल में कोई वसवसा पैदा हुआ, तुम्हारे दिल में कोई गलत काम का इरादा पैदा हुआ, वकरिहता अन यत्तलिअ अलैहिन्नास, और तुम इस बात को नापसंद करते हो कि कहीं लोग इस चीज को जान न ले। तुम्हारे दिल में कोई ऐसा ख्याल पैदा हुआ और साथ ही साथ में ये ख्याल भी पैदा हुआ कहीं हमारे वालिदैन इसको जान न ले, हमारे दोस्तों को पता न चल जाए, हमारे घर वालों को पता न चल जाए, हमारे समाज में रहने वाले लोगों को पता न चल जाए। अगर कोई ऐसा इरादा दिल में पैदा होता है तो अल्लाह के नबी कहते हैं यही गुनाह है, ये गुनाह है। दिल में कोई ऐसी चीज पैदा हुई, आपके दिल में ये भी इरादा पैदा हुआ कि ये मेरे दिल में जो ख्याल पैदा हुआ है इसके बारे में लोगों को पता न चल जाए, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी, समाज में लोग मुझे गिरी हुई नजरों से देखने लग जाएंगे। अगर साथ में ये भी ख्याल पैदा होता है कि सामने वाले लोग इस इरादे को न जान लें तो ये गुनाह है।
समझ लीजिए हमारे दिलों में कैसे कैसे वसाविस, कैसे कैसे ख्यालात, कैसे कैसे इरादे हमारे दिलों में अंगड़ाइयाँ लेते हैं, वो सारे के सारे गुनाह हैं। ये गुनाह है। गुनाहों के असरात बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। इंसानी ज़िंदगी पर मुतासिर होने वाले ऐसे असबाब जिनको लोगों ने भुला दिया और अपनी ज़िंदगी यूं ही मस्त मगन की गुजार रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं कि हम जो गुनाह कर रहे हैं इसका क्या असर हो रहा है। आइए मैं बतलाऊं। सबसे पहला असर ये गुनाह करने का, नाफरमानियां करने का, अल्लाह की बगावत करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन दीनी तालीम से ऐसे लोगों को महरूम कर देता है। कुरान नहीं पढ़ पाएंगे, कोई बात आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी, सालों सालों साल दर्स होते रहे, साल साल खुतबे होते रहे, सालाना प्रोग्राम भी होते रहे, माहाना और शशमाही प्रोग्राम भी होते रहे, लेकिन समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि गुनाह करने के नतीजे में दीनी तालीम से अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को महरूम कर देता है। आप देख लीजिए, आप अपने कस्बे का ही सर्वे करिए, कितने लोग आलिम, कितने लोग फाजिल और कितनी दीनी तालीम हासिल करने वाले हैं, कितने कुरान करीम पढ़ने वाले हैं और कितनी असरी तालीम हासिल करने वाले हैं। सर्वे करेंगे तो इस गुनाह का नतीजा हमें अच्छे से पता चल जाएगा। एक इमाम है, बहुत बड़े इमाम, इमाम शाफई रहमहुल्लाह, अइम्मे अरबा, चार जो बड़े बड़े इमाम हैं उनमें से एक इमाम गुजरे हैं, इमाम शाफई रहमहुल्लाह। वो जब पढ़ रहे थे, तालीम हासिल कर रहे थे, तो उन्होंने अपने उस्ताद से एक शिकायत की थी, अपने उस्ताद से एक शिकायत रखी थी। शायर कहता है, शकौतु इला वकीइन सूअ हिफ्ज़ी फअरशदनी इला तर्किल मासी। इमाम शाफई रहमहुल्लाह अपने उस्ताद इमाम वकी रहमहुल्लाह से जाकर के शिकायत करते हैं, ऐ मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरा हाफिजा कमजोर हो गया है, ऐ मेरे उस्ताद मोहतरम, मैं चीजों को बहुत जल्दी भूल जाया करता हूँ, ऐ मेरे उस्ताद मोहतरम, मैं दीनी तालीम हासिल कर रहा हूँ लेकिन बहुत जल्दी मेरे जहन से चीजें निकल जाया करती हैं। ऐ उस्ताद मोहतरम, कोई ऐसी चीज बतला दीजिए, कोई ऐसा नुस्खा बतला दीजिए कि मेरा हाफिजा मजबूत हो जाए। फअरशदनी इला तर्किल मासी। इमाम वकी रहमहुल्लाह ने अपने शागिर्द रशीद इमाम शाफई रहमहुल्लाह से कहा, ऐ मेरे शागिर्द रशीद, तुम गुनाह करना छोड़ दो, नाफरमानियां करना छोड़ दो, गलत काम करना छोड़ दो, अल्लाह की बगावत करना छोड़ दो। फ़इन्नल इल्मा नूरुम मिन इलाही, ये इल्म जो है अल्लाह का नूर हुआ करता है। ये दीनी तालीम से आरास्ता वही लोग हुआ करते हैं जिनको अल्लाह मुंतखब कर लिया करता है, जिनको अल्लाह सिलेक्ट कर लिया करता है, चुन लिया करता है। फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही व नूरुल्लाहि ला युता लिआसी। ऐ मेरे शागिर्द रशीद, ये दीन का इल्म अल्लाह की जानिब से नूर हुआ करता है और ये नूर अल्लाह ताला नाफरमान बंदों को नहीं देता है। व नूरुल्लाहि ला युता लिआसी, तो अल्लाह के नाफरमान बंदे होते हैं उनको दीनी तालीम से महरूम कर दिया जाता है। अब झांकिए अपने गिरबान में, जो कुरान करीम पढ़ना नहीं जानते, कुरान करीम की रीडिंग करना नहीं जानते, समझना नहीं जानते, कहीं ना कहीं उनकी कमी है कि गुनाहों के दलदल में उनकी जिंदगी फंसी हुई है। गुनाह करने के नतीजे में, नाफरमानियां करने के नतीजे में सबसे बड़ा असर ये होता है कि समाज के, सोसाइटी के, घर के, महल्ले के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन दीनी तालीम से महरूम कर देता है। दूसरा जो असर होता है इंसानी जिंदगी पर नाफरमानी करने का, वो है कि इंसान के चेहरे पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, उसके रिस्क में तंगी कर दी जाती है, उसके बदन को कमजोर कर दिया जाता है और लोगों के दिलों में उसके ताल्लुक से नफरत पैदा कर दी जाती है। आपने देखा होगा,
اگر آپ کو کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ گناہ کرتا ہے، یہ جوا کھیلتا ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ زنا کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں اس کے تعلق سے برائی بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس سے کہیں نہ کہیں نفرت کرتے ہیں، اور یہ فطری چیز ہے۔ جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ یہ گناہ کرنے کا بہت بڑا اثر ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک اثر کے اندر فرماتے ہیں، وَإِنَّ لِلْحَسَنَةِ ضِيَاءً فِي الْوَجْهِ، اللہ کے جو نیک بندے ہوا کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، ان نیکیوں کے کرنے کے نتیجے میں ان کے چہرے پر نور آ جاتا ہے، ان کے چہرے، اللہ رب العالمین ان کے چہروں پر نور پیدا کر دیتا ہے، ان کے چہرے چمکنے لگتے ہیں۔ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں کو بھی منور کر دیتا ہے۔ وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے رزق میں بھی کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔ وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے محبت پیدا کر دیتا ہے، الفت پیدا کر دیتا ہے۔ جو دنیا کے اندر نیک بندہ بن کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، سماج میں بھی اس کا چرچا ہوتا ہے، سماج میں بھی اس کا شہرہ ہوتا ہے، فلاں حاجی صاحب ہے، فلاں نمازی صاحب ہے، فلاں مؤذن صاحب ہے، فلاں امام صاحب ہے، فلاں متولی صاحب ہے، فلاں وہ صاحب ہے، فلاں وہ صاحب ہے۔ اگر کوئی نیک بندہ بن کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ کی فرما برداری کیا کرتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، مخلوق کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے محبت بٹھا دی جاتی ہے۔ لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ آپ نیکیاں کر کے تو دیکھیے، آپ نیک بن کے تو دیکھیے، گناہوں کو چھوڑ کر کے تو دیکھیے، لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ نیکیاں کرنے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ دوسری طرف وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں جب ایک انسان نافرمانیاں کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اللہ کی بغاوت پر تلا رہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے چہرے پر اٹیک ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے چہرے پر حملہ ہوتا ہے۔ وہ خوبصورت ہونے کے باوجود بھی بدصورت نظر آتا ہے، اس کے چہرے پر گڈھے پڑ جایا کرتے، اس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ جایا کرتے۔ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اس کا دل بھی تاریک ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بات بات پر الجھنے لگتے ہیں، کوئی بھی بات انہیں برداشت نہیں ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں گناہ کرتے کرتے ان کا دل سخت ہو گیا ہے، تو دل بھی تاریک کر دیا جاتا ہے۔ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، رزق میں بھی کمی کر دی جاتی ہے۔ وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور مخلوق کے دلوں میں اس کے تعلق سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نافرمانیاں کرنے کے اثرات ہیں۔ ہم راتوں دن نافرمانیاں کر رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم راتوں دن اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں لیکن اندازہ نہیں کر رہے ہیں کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہماری زندگی پر اثر ڈال رہے ہیں۔ یہ بہت بہت بڑے نقصانات ہیں نافرمانیاں کرنے کے۔ بھائیو، زندگی میں پلٹوار پیدا کیجیے، زندگی میں تبدیلی پیدا کیجیے۔ کب تک اس چمکتی دمکتی دنیا کی چمک اور دمک میں ہم اپنے آپ کو الجھائے رہیں گے؟ کب تک اس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر کے اس اللہ کی بغاوت کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کر کے اس سرزمین پر زندگی گزاریں گے؟ زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کا جذبہ دل میں لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک حدیث ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر وہی رویہ، وہی انداز، وہی سلوک اگر اپناتے رہے تو زندگی میں کبھی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ گناہ سے اپنے آپ کو بچائیے۔ تیسرا جو اثر، جو بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے نافرمانیاں کرنے کا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں ہماری اہمیت گر جاتی ہے۔
اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں ہم ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں تو بہت اچھے ہیں، ہم غلط کام کر رہے ہیں تو ہمارا مقام بہت اونچا ہے، سماج میں لوگ ہم سے دب کر کے رہتے ہیں، ہم سے ڈر کر کے رہتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے، اگر غلط کام کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو سخت کر دے گا، اور اللہ کی نگاہوں میں ہماری ویلو کم ہو جائے گی، ہمارے دلوں پر اللہ رب العالمین مہر لگا دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یہ جو رات و دن اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتے ہیں، رات و دن اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، جو رات و دن اللہ کی مخالفت کیا کرتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ کر کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے کانوں پر مہر لگا دیا کرتا ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کرتا ہے، ان کو کوئی صحیح چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، ان کو دین کی کوئی بات سنائی بھی نہیں دیتی ہے، ان کے دلوں میں کوئی دین کے تعلق سے خیال بھی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی جاتی ہے، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی جاتی ہے، ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا جاتا ہے، ان کو دین کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لاکھ تقریریں کرتے رہو، لاکھ الگ الگ ٹاپک پر تقریریں ہوتی رہے، خطبات ہوتے رہے، پروگرام ہوتے رہے، لیکن کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کوئی بھی ہمارے کان پر جو نہیں ریکھتی ہے۔ ایک کان سے سن لیا کرتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیا کرتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں گناہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے ہمارے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اللہ نے ہمارے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اللہ نے ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی بات کا اثر دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ گناہ کرنے کا یہ نتیجہ ہے بھائیو، کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ خطبے سے پہلے جتنی تعداد نمازیوں کی تھی اتنی ہی تعداد ہوگی، کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے پہلے سے توفیق دے رکھی ہے، نمازوں کی ادائیگی کر رہے ہیں، وہی آئیں گے، کوئی بڑھ نہیں سکتا ہے۔ کیا مجال ہے کہ کوئی نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے؟ کوئی بھی آپ خطبہ دے دیں، دل نکال کر کے باہر رکھ دیں، تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور کوئی بھی نمازیوں کی صفوں میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ یہ نتیجہ ہے کہیں نہ کہیں گناہوں کے نتیجے میں ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارے دلوں پر مہر لگا دی گئی، ہمارے کانوں پر مہر لگا دی گئی، کوئی چیز سنائی نہیں دے رہی، ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہے دکھائی تو دے رہا ہے لیکن صحیح غلط میں فرق نہیں کر پا رہے، حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر پا رہے، سنت اور بدعت میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں، جائز اور ناجائز میں تمیز نہیں ہو پا رہی ہے۔ کیوں؟ آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے گناہ کرنے کے نتیجے میں۔ بھائیو، گناہ چھوڑنا پڑیں گے تبھی ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا ہوگی، ورنہ ایسے ہی زندگی گزر جائے گی، مر جائیں گے، چلے جائیں گے۔ نافرمانیاں کرنے کا ایک چوتھا اور سب سے خطرناک جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، معاشی حالت بھی مسلمانوں کی بہتر نہیں، پریشان ہیں، کام نہیں مل رہا ہے، پریشان ہیں، کوئی ڈیوٹی نہیں مل رہی، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کی ڈگری ہمارے پاس رکھی ہے، بی اے، بی ایڈ اور بی ایس سی، نہ جانے کون کون سی ڈگری ہمارے پاس ہے، لیکن جاب نہیں مل رہی، کہیں کام کی تلاش میں نکلے ہیں، کام نہیں مل رہا۔ معاشی حالت بھی مسلمانوں کی بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم نے اللہ سے اپنے رشتے کو توڑا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، اللہ کی بغاوت مول لی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے رزق میں تنگی پیدا کر دی گئی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ او میرے بندو، جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو بھی میرے طریقے کو چھوڑ کر کے زندگی گزارے گا،
جو بھی میری نافرمانی کرنے پر تل جائے گا، میری بغاوت کرنے پر تل جائے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اس کی روزی روٹی کو تنگ کر دوں گا، اس کی معاشی حالت کو بد سے بدتر کر دوں گا، جو بھی میرے بندوں میں سے میری نافرمانی کرے گا۔ دوسرا نقصان اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کے دن جب سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، سارے کے سارے لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، وہاں اللہ کے نافرمان بندوں کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ کا نافرمان بندہ وہاں بھی اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دے گا، کہے گا رب لما حشرتنی اعما، اے میرے پروردگار کیوں اندھا کر کے اٹھایا ہے، کیوں میری آنکھوں کی بینائی کو سلب کر لیا ہے، آج کیوں مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں دنیا میں تو دیکھا کرتا تھا، دنیا میں تو میری آنکھوں میں بینائی تھی، لیکن آج کیا معاملہ ہوا ہے، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ اللہ کہے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اے نافرمان بندے، اے اللہ کی بغاوت کرنے والے بندے، اے نمازوں کو چھوڑنے والے بندے، اے اللہ کی نافرمانی کرنے والے بندے، اے سود اور بیاج کھانے والے بندے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو استعمال کرنے والے بندے، سن لے، تیرے پاس قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی گئی تھی، تجھے قرآن پڑھ کے سنایا گیا تھا، تجھے تقریروں میں بتلایا گیا تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، فنسیتا، تو نے بھلا دیا تھا، تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تجھے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کا وہ دن ہے، دنیا میں تو نے آیتوں کو بھلایا تھا، دنیا میں تو نے میری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، آج کا وہ دن ہے تجھے بھلا دیا جائے گا، تجھے اگنور کر دیا جائے گا، تیری جانب رحمت کی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا جائے گا۔ نافرمانیاں کرنے کا نتیجہ ہے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نافرمانیاں پوری زندگی ہماری گناہوں سے لت پت ہے، پورے 24 گھنٹے میں ہم ہر وقت ہر گھڑی اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ معیشت تنگ کیوں ہے، کاروبار میں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اسی لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم گناہ بہت کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان العبد لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِذَنْبٍ يُصِيبُهُ، ایک اللہ کا بندہ نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تو اعلان کر کے کہتا ہے کہ آؤ رزق مجھ سے مانگو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، ساری کی ساری غیب کی کنجیاں میرے پاس ہیں، خزانے کی کنجیاں میرے پاس ہیں، آؤ مجھ سے مانگو، میں تمہیں رزق دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایک بندہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ نافرمانیاں کی، رزق روک لیا گیا، گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے، رزق میں تنگی پیدا کر دی گئی۔ کبھی ایسا ہوا آنن فانن میں بہت فائدہ ہو گیا، ایسا بھی ہوتا ہے، آنن فانن میں بہت زیادہ فائدہ ہو گیا، گمان سے زیادہ فائدہ ہو گیا، لمٹ سے زیادہ فائدہ نظر آنے لگا، اچانک سے کوئی حادثہ ہو گیا، اچانک سے بجلیوں کے تار ٹکرائے، کھیت میں آگی لگ گئی، پوری لہلہاتی ہوئی کھیتی تہس نہس ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ نافرمانیاں کرنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اگر نافرمانیاں کرو گے تو معیشت کو تنگ کر دوں گا، اور یہ معیشت کو تنگ کروانے میں کہیں نہ کہیں شیطان کا ہاتھ ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائے، بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے۔ شیطان چاہتا ہے کہ یہ کٹورا نکل کر کے باہر نکلے، شیطان کا یہ مشن ہے۔ اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اللہ تو تمہارا وہ ہے جو تمہیں رزق دینے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ شیطان
जो दुनियावी आलात को मुज़य्यन करके तुम्हारे सामने पेश करता है, इसका ये मिशन है कि वो तुम्हें फिक्र फाका में मुब्तला कर दे, इसका ये मिशन है तुम्हें फहशकारी में मुब्तला कर दे। तुम्हें ये शैतान गलत काम करने का भी हुक्म देता है, बुराइयां करने का भी हुक्म देता है, ये दुनिया की चीजों को मुज़य्यन करके तुम्हारे सामने पेश करता है। अल्लाह तो वो है, वल्लाहु यईदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फज़ला, अल्लाह तो वो है जो अपने फजल से तुम्हें माफ करना चाहता है। अल्लाह तो वो है जो अपनी मेहरबानी से तुम्हें मगफिरत का सर्टिफिकेट देना चाहता है, लेकिन शैतान तुमसे ये चाहता है कि तुम नाफरमानियां करो, बदकारियां करो, गलत काम करो। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के रिस्क को तंग कर देता है। जब वो शैतान के बहकावे में आते हैं तो रिस्क रोक लिया जाता है। और अगर कोई शख्स परेशान है, कोई शख्स कारोबारी परेशानी में मुब्तला है, तो उसके लिए सबसे बेहतर नुस्खा है कि वो अल्लाह का नेक बंदा बन जाए। सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, रिस्क में बरकत हो जाएगी, ऐसी जगह से रिस्क मिलेगा पता भी नहीं चलेगा ये कहां से आ गया। ये अल्लाह का वादा है, नेक बन के दिखाओ, मैं तुम्हें रिस्क देने के लिए तैयार हूं, ऐसी जगह से दूंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह ने फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। ओ मेरे बंदो, तुम में से जो भी मुत्तकी बन जाएगा, जो भी गुनाहों से बच करके अपनी जिंदगी गुजार लेगा, जो भी अल्लाह का मुत्तकी बंदा बन जाएगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह मुश्किलात से निकलने के लिए उसके रास्ते हमवार कर देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, उसे ऐसी जगह से रोजी देगा उसे गुमान भी नहीं होगा ये रोजी कहां से आ गई। नेक बन के तो दिखाओ, नेकियां करके तो देखो, माशी हालत भी बेहतर हो जाएगी। तो माशी हालत जो खराब हुई है, लोग जो आज परेशान हैं काम को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये नतीजा है, ये असर है हमारे ही गुनाहों का, हमारी ही नाफरमानियों का। इसीलिए आज मुसलमान कारोबारी लेवल पे परेशान है। एक और नुकसान नाफरमानियां करने का, इंसान को गुनाह नहीं दिखते, वो तो ये सोचता है ये सब कर रहे हैं मैंने भी कर लिया, ये तो समाज में चल रहा है, समाज में ये चीज राइज है मैंने भी कर ली। उसको कोई गुनाह समझ में नहीं आता है। ये नाफरमानियां करने का बहुत बड़ा असर है। इंसान का ईमान जितना मजबूत होगा उतना ही उसे समझ में आएगा कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। लेकिन अगर इंसान की पूरी जिंदगी गुनाहों में ही गुजर जाएगी, तब उसे समझ में ही नहीं आएगा कि क्या गुनाह है, क्या सही है, क्या गलत है। इस समाज में चल रहा है मैंने भी कर लिया, जो होगा देखा जाएगा। ये सोच बनी हुई है। भाइयों, आपके पास अक्ल है, आपके पास दिमाग है, कारोबार आप चला रहे हैं, बड़े बड़े मील चला रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आप चला रहे हैं, आपके पास ज़हन है, आपके पास दिमाग है, आपको अल्लाह ने अक्ल सलीम से नवाजा है। आप क्यों किसी के भरोसे पर जिंदगी गुजार रहे हैं? वो कर रहा है मैंने भी कर लिया, फला घर में हुआ मेरे भी घर में हो गया, फला ने ये काम किया तो मैंने भी कर लिया। आप देखें कि ये मैं जो कर रहा हूं इसको तोलें, इसको नापे, सुन्नत के ऐन मुताबिक ये चीज है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो गलत है, अगर है तो वो सही है। इस तरीके को जब अगर हम अपना लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में तब्दीली पैदा होगी। अगर हमें गुनाह नहीं दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गुनाह करने का और नाफरमानियां करने का नतीजा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुमिना यरा दुनूबहु कज़ुबाबि मर्रा अला अनफिही। एक मोमिन से जब कोई गलत काम हो जाया करता है, एक मोमिन से जब कोई अल्लाह की नाफरमानी हो जाया करती है, एक मोमिन से जब कोई गलत काम हो जाया करता है, तब वो ये समझता है कि मैं पहाड़ के नीचे खड़ा हुआ हूं। उसका ये गुमान होता है कि मैं पहाड़ के नीचे खड़ा हुआ हूं। अब अगर मैंने कोई गुनाह किया,
اب اگر میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی، اب اگر میں نے اللہ کی کوئی بغاوت کی تو یہ پہاڑ میرے اوپر آ کر کے گر پڑے گا۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابِ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ۔ ایک گناہگار جب گناہ کا کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، ایک حرام کا کھانے والا جب دعائیں کرتا ہے تو دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی ہیں، ایک سود کھانے والا جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں قبول بھی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اثر ہے، یہ نتیجہ ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں وہی کرتے چلے جاؤ، زندگی گزر جائے گی۔ صحیح غلط کی تمیز ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کریں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ایک گناہگار، ایک خطا کار، ایک حرام خور انسان جب گناہ کام کرتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ ناک پر مکھی آئی ہو، بیٹھی ہو، اشارہ کیا ہو، اڑ گئی ہو۔ یعنی ہمارے نزدیک اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ مکھی ہمارے جسم کے کسی بھی حصے پر بیٹھی، اشارہ کیا، حرکت کی، اڑ کر کے چلی گئی۔ اسی طریقے سے جب ایک مومن، ایک غلط کام کرنے والا، ایک فاجر، ایک فاسق، ایک اللہ کا نافرمان بندہ جب غلط کام کرتا ہے تو اسے ایسا ہی لگتا ہے کہ مکھی آئی، بیٹھی، چلی گئی۔ تو اگر ہمیں اپنے گناہ نہیں دکھائی دے رہے ہیں تو یہ نافرمانیوں کا سب سے بڑا اثر ہے۔ ایک آخری نقصان بتلا دوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ اچانک جو حادثے ہوتے ہیں، اچانک جو ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اچانک سے بہت بڑا نقصان ہو گیا، یہ کہیں نہ کہیں نافرمانیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ غلط کام کرنے کا ارادہ ہے، اچھی خاصی گاڑی چل رہی تھی، گڈھے میں ٹائر گیا، پنچر ہوا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، 2-4 لوگ مر گئے۔ بہت اچھا کاروبار چل رہا تھا، سیزن کا آخر ہونے والا تھا، بہت زیادہ فائدہ نظر آ رہا تھا، کھیتی لہلہا رہی تھی، بڑے چہرے پر خوشی اور مسرت کے نشانات نمایاں ہو رہے تھے، گھروں میں بھی خوشی کا ماحول تھا۔ اچانک سے آندھی اور طوفان آیا، خطرناک بارش آئی، سارا کا سارا نقصان ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو جلدی میں جو بارش ہوئی ہے اس سے کاروباری لوگوں کو کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے۔ بہت ٹائم سے بارش نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی ابھی تک بارش نہیں ہوئی، لیکن کام کے شروع ہوتے ہی بارش شروع ہو گئی اور اللہ نے اتنی موسلا دھار بارش بھیجی جس سے بہت سارے لوگوں کے کھیتوں کو بھی نقصان پہنچا، ان کی تجارت کو بھی نقصان پہنچا، میلوں میں اکٹھا کیے ہوئے ذخائر، مال، گیہوں اور دھان کو بھی نقصان پہنچا۔ یہ نتیجہ ہے ہمارے گناہوں کا، یہ اثر ہے ہمارے گناہوں کا کہ اللہ رب العالمین اچانک سے ہم سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اچانک سے کوئی حادثہ ہوتا ہے اور ساری نعمتیں اللہ رب العالمین ہم سے چھین لیتا ہے، مفلس بنا دیتا ہے، غریب بنا دیتا ہے اور محتاج بنا دیتا ہے۔ اچانک سے ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے در کا بھکاری بنا دیتا ہے اور لوگوں کے دروں کا بھکاری بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جانتے ہیں، بہت ساری نعمتیں ملی ہوئی تھی، بارہا آپ نے اس بات کو سنا ہوگا، ساری کی ساری نعمتیں تھیں، جنتی لباس بھی تھا، جنتی رہائش بھی تھی، جنتی ٹھکانہ بھی تھا، کھانے پینے کی چیزیں بھی جنت سے مل رہی تھیں، لیکن ایک ہی بھول ہوئی تھی، ساری چیزیں چھین لی گئی تھیں۔ جنتی لباس چھوڑو، یہاں سے نکلو، اہبتو، نکل جاؤ، بھاگ جاؤ۔ ایک بھول ہونے کے نتیجے میں اللہ نے ساری چیزیں، ساری نعمتیں حضرت آدم علیہ السلام سے چھین لی تھیں، اور ہم راتوں دن نافرمانیاں کریں اور یہ سوچیں کہ مستی کی زندگی گزر جائے، ہمارے من کے چاہنے کے مطابق فائدہ بھی ہو جائے، ہمارے من کے مطابق ہمارا کاروبار بھی چلنے لگے، تو یہ ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ
فتکونا من الظالمین۔ اے آدم، اے حوا، تمہاری رہائش جنت بنا دی گئی ہے، تمہارا لباس بھی جنتی بنا دیا گیا ہے، تمہارے کھانے پینے کی چیزیں بھی جنت میں موجود ہیں، جہاں تمہارا ارادہ کرے وہاں تم چلے جانا، جو تمہارا دل کرے وہ چیز کھا لینا، لیکن ایک درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے پھل کو نہ کھانا، اس درخت کے آس پاس بھی مت بھٹکنا۔ ایک درخت سے صرف منع کیا تھا، اگر کہا کہ اس درخت کے قریب جاؤ گے فتکونا من الظالمین، نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے، نہیں باز آئے، بھول ہو گئی، شیطان نے بہکا دیا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے بہکایا، پھسلایا، دلاسا دلایا کہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں تم ہمیشہ اس جنت میں رہنے نہ لگ جاؤ، اسی لیے تم سے منع کیا ہے، جاؤ درخت کے قریب جاؤ، اس کا پھل کھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام چلے گئے، نافرمانی ہو گئی، غلط کام ہو گیا، بھول ہو گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ لباس بھی چھین لیا گیا، جنت سے نکال بھی دیا گیا، جنت کا جو کھانا پینا تھا وہ بھی چھین لیا گیا، ایک بھول ہونے کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں چھین لی گئیں۔ تب ہم اگر رات و دن گناہ کر رہے ہیں، حادثہ نہ ہو، گھاٹا نہ ہو، نقصان نہ ہو، تو یہ ہماری سوچ کے اپوزٹ ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے، دل کی گہرائیوں سے آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں، اپنی زندگی میں چینجنگ پیدا کریں۔ کب تک مٹر گستی کرتے رہیں گے؟ کب تک مستیوں میں زندگی گزارتے رہیں گے؟ کب تک ان مقبل کے کمبلوں میں سوتے رہیں گے؟ اذان ہوتی رہے گی، ہم کھراٹے لیتے رہیں گے، کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ مسلمانوں کو مارا بھی جا رہا ہے، کاٹا بھی جا رہا ہے، بچوں کو یتیم کر دیا جا رہا ہے، ان کو شہید کر دیا جا رہا ہے، اور ہم کمبلوں میں سو رہے ہیں، ہم اپنے کاروبار میں مشغول ہیں، کہیں پر مسلمانوں کو تہس نہس کیا جا رہا ہے، بم دھماکہ ہو رہا ہے، بچوں کو یتیم اور بیوہ کر دیا جا رہا ہے، اور ہم کمبلوں میں سو رہے ہیں۔ اللہ کو یاد نہ کریں، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، اللہ کو یاد بھی نہ کریں، جس اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ان کو گن نہیں سکتے، اسی اللہ کو بھول جائیں تو یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ جو رزق بانٹنے والا ہے اسی سے رزق مانگیں۔ وہ اللہ رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر آ کر کے کہتا ہے، حل من داعٍ فاستجیب لہ، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی میں دعا قبول کر لوں، حل من سائل فاعطی لہ، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی پریشانی رکھنے والا جس کو میں عطا کر دوں، اس کی پریشانی دور کر دوں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی معافی کا طلب کرنے والا، آئے ہاتھ پھیلائے مانگے مجھ سے معافی، میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس اللہ سے مانگیں، اس کے سامنے جھولی پھیلائیں، اور مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہیں ان کے حق میں دعائیں بھی کرتے رہیں، اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں، نیک بن جائیں، ایک بن جائیں، مسجدوں سے جڑ جائیں، نمازوں سے جڑ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان سارے کے سارے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔